أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وآبائك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين نہ طلب ہی دے نہ جنوں ہی دے یہ ہوس نہ دے وہ ہوا نہ دے شہ انبیاء پہ فدا ہوں میں کوئی اور درد خدا نہ دے جو طلب ہے تجھ کو زباں پہ لا در مصطفیٰ پہ کمی ہے کیا اسی در سے اپنی مراد لے کسی اور در پہ صدا نہ دے جو طلب ہے تجھ کو زباں پہ لا در مصطفیٰ پہ کمی ہے کیا آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار ہی کچھ ایسا خود بھیک دیں اور خود کہیں میرے مغتے کا بھلا ہو جو طلب ہے تجھ کو زباں پہ لا در مصطفیٰ پہ کمی ہے کیا اسی در سے اپنی مراد لے کسی اور در پہ صدا نہ دے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کامل گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کامل رہنما گنج بخشی آپ کی مشہور دم پہ کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم سید حجویر مخدوم امم مرقد او پیر سنجر را حرم بندھائے کوہسار آساں گسیخت در زمین ہند تخم سجدہ ریخت عہد فاروق از جمالش تازہ شد حق سے حرف او بلند آوازہ شد پاسبان عزت ام الکتاب از نگاہش خانہ باطل خراب خاک پنجاب از دم او زندہ گشت صبح ما از مہر او تابندہ گشت عاشقو ہم قاصد تیار عشق از جبینش آشکار شد اسرار عشق زبردستی نہیں ہے جی کہ بندہ کسی کو کوئی مسئلہ سمجھا کے ہی چھوڑے یہ تو نصیب کی بات ہے مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ لوگوں کو یہ کیوں نہیں سمجھ آتی کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ نے اتنا بڑا مرتبہ دیا ہے جی
اور لوگ بس ویسے ہی چلتے چلتے، نہ منہ نہ متھا، ویسے ہی چلتے چلتے کسی کی باتوں میں آ کر وہ داتا صاحب کے خلاف بڑبڑ شروع کر دیتے۔ دین کا پتہ ہے کچھ نہیں۔ جنہیں بیٹھے ہو بشمول میرے سادات اور آوان جو لوگ ہیں مولا علی کی اولاد، ان کو سلام ہے جی۔ باقی سارے نو کلمہ یا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے پڑھایا یا حضرت داتا صاحب نے پڑھایا۔ یہ تے منافق آدمی دی نشانی ہے کہ اپنے محسن نو بھول جائے۔ یہ منافق ہوتے ہیں جو تو دین کا ایک بندے نو جڑا مسلمان ہوئے انہوں نمازی بنانا بڑا اوکھا ہے۔ تے داتا صاحب نے تے کلمے پڑھا چھڑے، پڑھ کلمہ، داتا صاحب نے کلمے پڑھائے۔ خیر گل مکدی ہے وے جی داتا صاحب ساڈے جند جانی ہیں، نہ علمہ وچ پھسا سانو کوئی یار دی گل سنا۔ بات ختم ہے جی، اس پہ کوئی اچھا نواں شوش ہے جی داتا صاحب کا مزار ادھر نہیں ہے۔ میں کہا کتنے؟ کہندے او قلعے دے اندر۔ میں کہا کمینے اوتھے جا کے فاتحہ پڑھ لے، من تے صحیح تے ادھر نہیں ہے، چل اوتھے جا کے پڑھ لے فاتحہ شریف۔ اللہ کے علاوہ کوئی داتا نہیں۔ میں کہا اسی کدوں کیا ہے؟ یہ تو ہمارا جی مسئلہ ہی ہے جی، دین کو سمجھنا چاہیے۔ اور دین کیسے سمجھ آتا ہے؟ کتاب سے کم سمجھ آتا ہے دین، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ آسمانی کتابیں کتنی ہیں جی؟ اور نبی 1,00,000 کم و بیش 24,000 کتابیں ٹوٹل کتنی ہیں؟ 4، اور انبیاء 1,00,000 کم و بیش۔ مطلب کیا ہے؟ معاشرے کتابوں سے نہیں بنتے، معاشرے شخصیات سے بنتے ہیں، ورنہ کتابیں بھی زیادہ ہوتی نا، کتابیں تو صرف 4 ہیں۔ تو دین کو سمجھنا آسان بھی ہے مشکل بھی ہے، رب مہربان ہو جائے تو بہت آسان ہے۔ سب نے اپنی مسجدوں کے باہر لکھا ہوتا ہے، 4 نام لکھے ہوتے ہیں خلفائے راشدین کے، اس میں جب تیسرا نام آتا ہے تو حضرت عثمان غنی لکھا ہوتا ہے، حضرت عثمان غنی لکھا ہوتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ فرماتا ہے اللہ غنی ہے تم سارے فقیر ہو۔ غنی اللہ ہے، باقی سارے کون ہیں جی؟ اللہ فرماتا سارے ہی فقیر ہو، جڑا جنہ بڑا امیر ہے اللہ انہوں ہی فرماندا ہے تو ہی فقیر ہے۔ 26 سپارے دے اندر اللہ ارشاد فرماندا ہے کہ واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ غنی ہے اور تم سارے کیا ہو جی؟ فقیر ہو۔ اللہ کیا ہے؟ غنی ہے اور تم سارے کیا ہو؟ فقیر ہو۔ اس کے باوجود حضرت عثمان غنی کے ساتھ لکھا ہوا ہے حضرت عثمان غنی، اللہ کہتا ہے غنی میں ہوں اور تم سب حضرت عثمان کو بھی غنی کہتے ہو۔ کیا جواب ہے؟ کہتے ہیں وہ اور مسئلہ ہے، وہ اور مسئلہ ہے۔ میں نے کہا بتاؤ، ہم سیکھنا چاہتے ہیں دین۔ کہتے ہیں وہ یہ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ ذاتی طور پر غنی ہے اور حضرت عثمان غنی عطائی طور پر غنی ہے۔ میں کہ اسی بھی یہی کہتے ہیں اللہ ذاتی طور پر داتا ہے، داتا گنج بخش اللہ کی عطا سے داتا ہے۔ محبت سے گنج بخش فیض عالم، مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں؟ اللہ ذاتی طور پر غنی ہے، حضرت عثمان عطائی طور پر۔ لو جی انج کردے اسی کی کہنے اللہ تے حضرت صدیق دے نام دے نال آندا ہے حضرت صدیق اکبر، اللہ اکبر حضرت صدیق نہیں، وہ صدیق اکبر ہیں مگر وہ اللہ کی عطا سے ہیں۔ میں نے کہا صدیق کو اکبر اللہ کی عطا سے مانتے ہو، ہم داتا صاحب کو داتا اللہ کی عطا سے مانتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے سب سے بڑا میں ہوں، فاروق اعظم، اللہ بھی اعظم اور فاروق بھی اعظم، اللہ بھی غنی، عثمان غنی بھی غنی، اور اللہ فرماتا ہے وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ مولا علی بھی علی تھے، اللہ بھی علی۔
کیوں نہیں تانوں مسئلہ سمجھ آندا؟ آؤ تانوں بابا جی دی مسجد دی ٹوٹیاں دا پانی پلائیے، ویکھو سمجھ آندا ہے کہ نہیں آندا؟ جلیو مار کھانی نے دوزخ جا کے، اسی تواڈے ہمدرد ہاں، اسی چاہندے ہاں تانوں لتر نہ پین۔ محمد کا در چھوڑ کر جانے والوں، ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے؟ ہمیں کیا تم خدا ہی کو مانو، مگر خدا ہی نہ مانا تو پھر کیا کرو گے؟ تانوں کیوں نہیں سمجھ آنا؟ حضور فرماندے ہیں ما بین السماء والارض شیء الا یعلم انی رسول اللہ۔ فرمایا کائنات پست و بالا میں، زمین و آسمان میں کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو مجھے اللہ کا آخری نبی نہ مانتی۔ حضور فرمانے ہیں کائنات دی ہر شے نو پتہ ہے کہ میں اللہ دا رسول ہوں، سوائے دو چیزاں دے۔ پوری مخلوق دے اندر دو مخلوقاں حضور نو نہیں مندیاں، ایک فرمایا 2 نمبر جن نہیں مندے، ایک 2 نمبر مولوی نہیں مندے۔ حدیث ہے فرمایا 2 نمبر مولوی تے 2 نمبر جن اے نہیں مندے۔ ایک کلمہ پڑھنے کے بعد بھی بس حضور دا نام نہیں لینا، کلمہ شرک ہو جائے گا، نام نہیں لینا، کہیں نعت نہیں پڑھنی، کافر ہو جاؤ گے، خدا دے بندے ہو۔ جدھر مرضی چلے جاؤ اگے تانوں رسول اللہ نظر آئے۔ قیامت دی گل حضور نے ارشاد فرمایا انا اول الناس خروجا اذا بعثوا وانا قائدهم اذا وفدوا وانا مبشرهم اذا یئسوا وانا مستشفعهم اذا حبسوا۔ حضور نے فرمایا قیامت والے دن سارے نالوں پہلے اللہ دی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ فرمایا اس دن کوئی بھی نہیں بول سکے گا، اللہ دے سامنے سب چپ ہون گے، سارے نالوں پہلے میں رب دی بارگاہ میں گلاں کراں گا۔ انا خطیبہم اذا انصتوا، حضور نے فرمایا میں چھوٹی گل نہیں کراں گا قیامت والے دن، فرمایا انا خطیبہم، فرمایا میں اللہ نال وڈیاں وڈیاں گلاں کراں، لمیاں لمیاں گلاں کراں، طویل باتیں ہوں گی رب کے ساتھ۔ فرمایا انا مبشرہم اذا یئسوا، ساری دنیا سے کانپ رہی ہوگی، پریشان ہوگی، میں ان کو خوشخبری دوں گا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ہیں نا۔ اور ارشاد فرمایا وانا مستشفعهم اذا حبسوا، سارے نو ایتھوں بنیا ہوئے گا جی، فرشتیاں نے پیر بھی بنن تے ہاتھ بھی بنن، سارے نو بن کے رکھا ہوئے گا، مجرماں نو فرد جرم کٹی ہوگی، تو فرمایا میں جا کر کہوں گا چھوڑ دو ان کو، چھوڑ دو ان کو، ان کو بھی چھوڑ دو، ان کو بھی چھوڑ دو، ان کو بھی چھوڑ دو۔ اتنی وفا کر کے جائیے گا حضور کے ساتھ کہ جب حضور دیکھے تو حضور دیکھ کر کہہ دے نہیں نہیں اس کو جانے دیجیے، یہ تو ختم نبوت پر پہرا دے کے آیا ہوگا، یہ تو ناموس رسالت کی بات کر کے آیا ہوگا، یہ تو لبیک کی صدائیں بلند کر کے آیا ہوگا، یہ تو خادم حسین رضوی کے مشن کو آگے چلا کے آیا ہوا، اس کو جانے دو۔ بلے بلے واہ کہ والمسلمون کالغنم فی اللیلۃ المطیرۃ الشاتیۃ، فرمایا جی میں بکریاں بارش لگ جائے نا تے بکریاں کھلے میدان وچ ہون تے سامنے دشمن ہوے چیتا ہوے تے بکریاں پریشان ہونیاں، صحابہ ایسے پریشان ہو گئے حضور کے وصال پر۔ 300 سال تک حضور کے وصال کے بعد صحابہ صحیح طرح ہنسے نہیں ہیں، نہ صحابہ کی اولادیں ہنسی نہ ان کی اولادیں ہنسی، سکتہ ایسے ایسے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اور یہاں کہتا ہے جی میلاد کیوں نہیں منایا، 300 سال تک تو صحابہ روتے رہے۔ اور آپ نے فرمایا دوسری طرف ایک گروپ کھڑا ہو گیا، انہیں کہا جی اسی اسلام نو نہیں مانتے، مرتد ہو گئے۔ فاروق صدیق اکبر نے فرمایا انہاں دے خلاف بھی جنگ چھیڑ دیو۔ یہ ایک ہفتہ بعد کی بات، ایک گروپ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا نماز تے پڑھ دیں مگر زکوٰۃ نہیں دیں گے، فرمایا تہاڈا پیو بھی دے گا۔ فرمایا تسی زکوٰۃ دی گل کر دیو کہ تسی زکوٰۃ نہیں دیو گے، ایک رسی ہوندی اونوں عقال کہندے نے، اے اونٹ نو بٹھاندے نے تے ایتھے اودے گوڈے نال بنی دی ہے۔ فرمایا حضور دے زمانے جڑی تسی رسی دیندے سو، اج اگر تسی رسی نہیں دیو گے پھر بھی میں تہاڈے خلاف تلوار اٹھا دیاں گا۔ لیاؤ ایندا صوفی، یہ ہے نقشبندیوں کا امام۔ اسی بولدے ہیں جی تانوں سارے نوں دسدے ہیں جی اسی مرزائیاں نوں گالاں کڈدے ہیں، میں کرتا ہوں
جڑا بندہ ایتھے بیٹھا ہے وہ یہ گل کہے جی اے مولوی نو کی ہو گیا مرزائیوں کے خلاف ڈاڈی گل کرتا وہ کافر ہو جائے گا، دائرہ اسلام سے نکل جائے گا، کیونکہ جب حضور کو خاتم النبیین مان لیا اب بات ختم ہو گئی ہے۔ اب مرزا کی کیا حیثیت ہے، اب اس دجال کی کیا حیثیت ہے، اب اس بے غیرت کی کیا حیثیت ہے، اب اس لعنتی کی کیا حیثیت ہے، جب کہہ جو چکے تاجدار ختم نبوت۔ اور توجہ، اور میں لکھاں سلام پیش کردہ حضرت داتا صاحب نے۔ حضرت داتا صاحب نے کشف المحجوب، محجوب کا مطلب یہ ہے جی اے پردہ ہے اے ہٹ گیا جی، پردوں کو ہٹا دینا، یہ محجوب حجاب سے بنا ہے، محجوب اس میں مفعول کا صیغہ ہے، پردہ ہے ہٹا دیا تو اس کو کشف کہتے ہیں۔ آپ دی کتاب دا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پردے اٹھا چھڑے، انج کر کے پردے ہٹا چھڑے۔ دی گل کسی نے کی تھی، آپ نے فرمایا پوری کائنات کے اندر اگر کسی نے کامل ترین صوفی صاحب دیکھنے ہو تو وہ حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھ لیں۔ اور صدیق اکبر صوفی کیسے؟ صدیق اکبر کے ہاتھ میں تسبیح نہیں ہے، صدیق اکبر صوفی کیسے ہو گئے؟ فرمایا صوفی اس کو کہتے ہیں جو ایک وقت میں 4 طرف جنگ چھیڑ دے۔ سامنے میں حضور کا وصال ہوا، ابھی 3 دن ہوئے تھے، صرف 3 دن حضور کو زمین چاہتی تھی کہ حضور مجھے بھی اپنا فیض عطا فرمائیں، اور جب زمین کے سپرد کر دیا گیا، جب حضور روضہ انور میں تشریف لے گئے 3 دن گزرے تھے، صدیق اکبر نے فرمایا لشکر اسامہ کو تیار کرو، لشکر اسامہ تیار کرو جی۔ یہ ساری کتابیں موجود ہیں، امام ابن اسیر نے لکھا، صاحب تبری نے لکھا، جب کہا گیا جی لشکر اسامہ تیار کرو تو اب لشکر اسامہ، حضرت اسامہ کی عمر تقریباً 18-19 سال ہے، اور اس لشکر کے اندر جو سپاہی ہیں وہ فاروق اعظم ہیں، بڑے بڑے جرنیل صحابہ ہیں۔ انہوں نے کہا جی بابا جی یہ کی کر رہے ہو، مدینہ لگا رہ جائے گا۔ فرمایا حضرت عمر نے عرض کی حضور مدینہ لگا رہ جائے گا تسی کی کر رہے ہو کہ لشکر اسامہ کو روانہ کر دیا جائے اور میدان جنگ میں بھیجا جائے، دشمن مدینہ منورہ پر حملہ کر دے گا۔ تو حضرت صدیق اکبر نے فاروق اعظم کے سینے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا عمر اجبار فی الکفر وخوار فی الاسلام، فرمایا جن عمر تو کلمہ نہیں سی پڑھیا وہ تو ڈاڑیاں گلاں کردا سے، آج تگڑیاں گلاں کیوں نہیں کر رہا؟ آج بھی تگڑیاں گلاں کر رہا۔ لشکر اسامہ جائے گا، اور انہوں نے کہا نہیں پھر اس طرح کر لیں جی امیر بدل دیں۔ حضرت اسامہ چونکہ بچپن ہے، ابھی آپ کی چھوٹی عمر ہے، تو بڑے جرنیل صحابہ ہیں تو آپ امیر بدل دیں۔ آپ نے فرمایا جس کو حضور نے امیر مقرر کیا ابو بکر اس کو کبھی بھی نہیں بدل سکتا۔ ایک طرف ہے جنگ چھیڑ چھڑی، دوسری طرف لوگوں نے کہا سی نماز تے پڑھیں گے مگر زکوٰۃ نہیں دیاں گے۔ یہ وصال کے 3 دن کی بات میں عرض کر رہا ہوں، اے حضور دا وصال ہویا جی، ایک ہفتہ نہیں گزریا تو اتنے وڈے وڈے فتنے آ گئے۔ پکڑاؤ بیٹا تاریخ تبری اتنے والی کتاب، صحابہ دی حالت کی سی حضور دے وصال تو بعد، صحابہ دی حالت ہے ہو گئی۔ امام لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مرزائیوں کے خلاف اتنی سخت بات کیوں دینے انہوں دے نال نا اے جڑے بیٹھے نے انہوں دا ایک کوئی نعرہ ہے، اور مر ہی جاؤں اس در سے اگر جاؤں 2 قدم، کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر۔ تسی کیا سی نا مرزائی بہن بھائیاں جاؤ انہوں دے نال، اسی تو نہیں کہندے، اسی تو کہندے ہیں کائنات دے پرلے درجے دے کافر ہیں، زکوٰۃ نہیں دیاں گے۔ فرمایا تلوار کٹ چھڑو جی، آپ نے انہوں دے خلاف بھی جہاد کیتا۔ ادھروں 2.5 نبی پیدا ہو گئے جی حضور دے وصال تو بعد، انہوں نے نبوت کا دعویٰ کر چھڑیا، 2 مرد ایک عورت۔ فرمایا انہوں دے خلاف بھی اعلانے جاؤ، میں نکلو بدری صحابہ اٹھو کھڑے ہو جاؤ، بڈھے ہو کھڑے ہو جاؤ، جنہوں دی اکھیں نہیں نابینن۔ فرمایا تسی بھی چلو، کیوں؟ فرمایا حضور دی ختم نبوت دا مسئلہ ہے، ہن گھر نہیں بیٹھے، ہن گھروں باہر نکلنا۔ تو اس سے تو ثابت وہ ہوتا ہے کہ صوفی ہوتا ہی وہ ہے جو حجرے میں نہ بیٹھے۔ پھر تو یہ ثابت ہو رہا ہے کہ صوفی وہ ہے جو حجرے میں نہ بیٹھے۔ آپ نکل آئے۔ امام ابن عساکر نے لکھیا جناب مسئلہ تاریخ مدینہ دے اندر کہ خیبر دے موقع تے جدوں فتح ہو گئی تو حضور دی خدمت دے اندر مال غنیمت پیش کیتا گیا، اور مال غنیمت میں جانور بھی ہیں، سامان بھی ہے، رقم بھی ہے، تلواریں بھی ہیں، اسلحہ بھی ہے، ساز و سامان بھی ہے، گھوڑے بھی ہیں، خچر بھی ہے، ایک گدھا بھی ہے۔
ایک گدھا بھی ہے، پیش کیا گیا۔ امام لکھتے ہیں فکلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمار، فکلمہ الحمار، حضور کے سامنے گدھا پیش کیا گیا۔ حضور اب میں کتوں آیا؟ ان کے جی یہ بھی مال غنیمت میں ہے۔ تو آپ نے اس پہ توجہ ڈالی اور توجہ فرما کے ارشاد فرمایا مسمو کا، نا کی ہے تیرا؟ سبحان اللہ۔ میں نا کی ہے تیرا؟ نا کی نا مسمو کا، نا کی ہے تیرا؟ انہیں کہ حضور میرا یہ نام ہے اور میرے ابو کا نام شہاب ہے۔ تے آپ نے عربی میں پوچھا، وہ عربی میں جواب دے رہا۔ اب کہتے ہیں جناب بندے پنجابی ہیں، یہ مرن گے سوال تے عربی چ ہونے تے انہوں نے جواب کیویں دینے؟ میں کہا چلیا سرکار ایک جانور تے نگاہ پا چھڈن انہوں عربی آ جاندی ہے تے لبیک والے نوں عربی نہیں آئے گی؟ لبیک والے نوں عربی نہیں آئے گی جناب؟ اے نگاہ پڑھ، لیکن یہ کہاں آئے گی جو حضور دے نال وفا کیتی ہوئے گی نا، حضور سے پیار کیا ہوگا، حضور کی باتیں سنی ہوں گی، ہر دم سنی ہوں گی، ہر حال میں سنی ہوں گی۔ یہ کون سی تبلیغ ہے؟ یہ کون سی تشریح ہے؟ یہ کون سا دین ہے جی؟ دروازے تے دستک ہوئی جی، آؤ، ہاں جی آئیں جی، ہم آپ سے اللہ کی باتیں کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے دین کی باتیں کرنا چاہتے ہیں، آخرت کی باتیں۔ لو جی ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں جی، اللہ کی باتیں ہو رہی ہیں، اللہ کے دین کی بھی باتیں ہو رہی ہیں، آخرت کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ مومن ہی نہیں، یہ مومن۔ لیاؤ قرآن شریف ہے تو ترجمے والا کھڑا ہوئے کوئی سنگی جی جڑا باہروں جمعہ شریف پڑھن واسطے آندا ہے، ترجمہ کروانا ہے وہ کو، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ اے قرآن پڑھ رہے ہیں جی سنگی، آیت نمبر بھی نوٹ کر لو، سورہ بقرہ شریف دی آیت نمبر 8 ہے۔ ہاں جی اے ترجمہ پڑھو اچھی آواز میں، سارے نو سناؤ۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، کچھ لوگ کہتے ہیں ہم اللہ پر بھی ایمان لائے، پچھلے دن مالک یوم الدین قیامت پر بھی ایمان لائے، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں۔ حالانکہ وہ ایمان والے نہیں۔ اے دیکھ لو جناب، اے دیکھ لو ساڈے تے میں کہندے تو مفتی ہے، میں کہا نہیں ہاں، میں نہیں ہوں مفتی، میں تو قرآن پیش کرتا ہوں۔ جتھے جی گل نہیں دو جی اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، ایتھے کوئی آ کے کہہ چھڈے جی کلمہ پڑھنے میں اللہ تے بھی ایمان لے کے آخرت تے بھی تسی انہوں پیسے بھی دین دے ہو، کہنے مسلمان ہو گیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ مومن نہیں۔ جڑا بندہ صرف ہے گل کرتا ہے میں اللہ تے بھی ایمان لے کے آخرت تے بھی ایمان لے کے، رب فرماتا ہے مومن نہیں ہے، وما ہم بمؤمنین، اللہ نے فرمایا یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ سونے ربا تینوں بھی مان رہا ہے، آخرت نو بھی مان رہا ہے، پھر بھی ایمان والا نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرا نام بھی لے لیا، قیامت کا نام بھی لے لیا، میں اس کو کیسے مومن مانوں؟ میرے حبیب کا نام نہیں لے رہا، ساڈے محبوب کا نام نہیں لیا ہے، اسی کے میں مومن منیے۔ ہم دعوت فکر پیش کرتے ہیں پوری دنیا کو، آؤ قرآن کی سائے کے تلے اپنے جواب لے کر آؤ۔ تمہیں ماننا پڑے گا مومن وہ ہے جس کی زبان پر ایک طرف اللہ کا نام ہے، دوسری طرف اللہ کے حبیب کا نام ہے۔ یہ کیا بات ہوئی جی؟ ایک ہی آیت مسجد کے باہر لکھی ہوئی ہے، جتھے جاؤ کوئی آیت ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ، مسجدیں اللہ کے لیے ہیں تو اللہ کے علاوہ کسی کو بھی مت پکارو۔ میں نے کہا اگر اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارنا پھر اذان کیوں دین دے ہو؟ اذان کیوں دین دے ہو؟ حی علی الصلاۃ، رب کو تو نہیں پکارا جا رہا۔ حی علی الصلاۃ کا مطلب ہے اور نشتر والے مسیح آ جاؤ اور لاہور والے آ کے نماز پڑھ لو۔ حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا جائز نہیں ہے تو حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کیوں کہتے ہو؟ اور جلیا تینوں مننا پائے گا، ضرب کر لے، تقسیم کر لے، جمع کر لے، جدھر بھی جائیں گا تینوں اگے رسول اللہ کی ذات ہی نظر آئے گا۔